بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پرل نیوز کے اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار شاہد خورشید خان صاحب، جو کہ منتخب کونسلر ہیں اور اس کے علاوہ فوکل پرسن ہیں میونسپل کارپوریشن راولاکوٹ کے. شاہد خورشید صاحب، ہم سب سے پہلے آپ کو پرل نیوز آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. سردار صاحب، 32 سال کے بعد آپ نے اپنا آفس سنبھالا ہے ایز اے کونسلر. میونسپل کارپوریشن کے میئر کے آپ فوکل پرسن مقرر ہوئے ہیں. تو سر جی، آفس سنبھالنے کے بعد کیا کوئی ترجیحات ہیں آپ کی اس شہر کے حوالے سے؟ اپنے ناظرین کو بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو عامر بھائی، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اور پرل نیوز کی پوری ٹیم کا، بالخصوص شفقت زیاد صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں موقع دیا اور بات رکھنے کا، ہمیں بات کرنے کی جہاں اجازت ملی. عامر بھائی، بنیادی طور پر یہ آپ سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ 32 سال بعد، تقریباً 31-32 سال بعد یہ الیکشن ہوئے، اور یہ بڑا اچھا پروسیس ہوا. اس کے حوالے سے حکومت بھی بلا شبہ وہ ایک کریڈٹ حکومت کو جاتا ہے، اور بالخصوص سپریم کورٹ کو، جنہوں نے حکم کیا اور اس پر یہ ساری چیزیں عمل درآمد ہوا. اچھا، شہر کے حوالے سے آپ نے مجھ سے پوچھا. دیکھیں، تقریباً 31-32 سال کے بعد یہ دوبارہ سے ایک سلسلہ، یہ دوبارہ سے اس کی کہہ سکتے کہ پٹڑی پہ چڑھا ہے. 13 مارچ 2023 کو میئرشپ جناب میئر سردار عبدالنعیم صاحب اپنی چیئر پہ بیٹھے ہیں. تو ان کے ساتھ میں چونکہ ایک منتخب کونسلر بھی ہوں، اور انہوں نے مجھے فوکل پرسن کے طور پر بھی، میونسپل کارپوریشن کے فوکل پرسن کے طور پر بھی لیا ہے. تو شہر کی بہتری کے حوالے سے، ایک تو چونکہ ہم نئے ہیں، 31-32 سال ایک پروسیجر چلتا رہتا تو شہر میں بہت ساری بہتری آ جاتی. بلا شبہ بہت سارے لوگ یہاں آئے، ڈپٹی کمشنر حضرات، اس کے ساتھ اور جو ایڈمنسٹریٹرز، حکومت آتی وہ اپنے ایڈمنسٹریٹرز لگاتی. لیکن جو منتخب لوگ ہوتے ہیں ان سے، اور جو لوگ غیر منتخب ہوتے ہیں، کہیں سے ان کو اعزازیہ ملتا ہے، وہ آ کے اپنے پوسٹ سنبھالتے ہیں، ایڈمنسٹریٹر بنتے ہیں، بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ہم جو کہ منتخب لوگ ہیں اور منتخب ہو کے آئے ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہمیں جن لوگوں نے منتخب کیا وہ ہم سے 4 سال بعد، چونکہ 4 سال کے لیے یہ ٹینیور ہوتا ہے، جو 4 سال کے بعد وہ ہم سے پوچھیں گے. آج بھی چونکہ اب میں روزانہ سوشل میڈیا دیکھتا ہوں، تو اس سے پہلے جو ایڈمنسٹریٹرز آئے، ڈپٹی کمشنر صاحبان تھے اور دوسرے ایڈمنسٹریٹرز تھے، تو کوئی آدمی ان پہ تنقید نہیں کرتا تھا. آج چونکہ کھل کے لوگوں نے تنقید کرنا شروع کر دی، اور یہ ان کا حق ہے، ان کو کرنا بھی چاہیے. چونکہ انہوں نے جب ہمیں منتخب کیا ہے، 22 ہماری جو ہیں وارڈز ہیں، 22 وارڈوں سے 22 لوگ منتخب ہوئے. پھر انہوں نے آگے 7 لوگ اور جو ان کو منتخب کیا، 29 لوگ ہو گئے. ہماری پوری ایک کیبنٹ بن گئی، ہماری ایک اسمبلی ہے، اور یہ میونسپل کارپوریشن ایک بہت بڑا ادارہ ہے. ابھی تک اصل میں سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت اتنا تھوڑا تھا. پھر رمضان المبارک آ گیا، رمضان ایک دم سے ہم پہ برڈن دگنا ہو گیا. چونکہ رمضان المبارک میں میونسپل کارپوریشن کی جو کارکردگی ہے، جو ان کا کام کاج ہے، وہ بڑھ جاتا ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے الحمدللہ راولاکوٹ شہر میں، جیسے ہی ہمارے میئر صاحب اور ہم سب پوری ٹیم نے، ہمارے ساتھ جو پورے کونسلرز ہیں اور جو ملازمین ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں میونسپل کارپوریشن، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا. اور ہم نے جا کے شہر کا وزٹ بھی کیا، صفائی بھی چیک کی. صفائی کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے سے شہر کو آپ بہتر محسوس کریں گے. اور دیکھیں کہ راولاکوٹ شہر جو روڈز تھی، پارکنگ کے حوالے سے بہت بڑا ایشو تھا، جو کہ راولاکوٹ شہر ایک اڈا بن چکا تھا. بالخصوص رکشوں کے حوالے سے، ریڑیوں کے حوالے سے، تھڑوں کے حوالے سے ہم نے کافی حد تک کوشش کی ہے کہ اس میں کمی لائیں. دیکھیں، ایک چیز کوئی ہمارے پاس کوئی اعلیٰ دن کا چراغ تو ہے نہیں کہ آئے اور ایک دم سے 32 سال کی جو پرانے جو چیزیں ہیں تو وہ ساری ایک دم ختم ہو جائیں. لیکن کوشش کرتے ہیں. ہم نے راولاکوٹ میں گارمنٹس، منیاری اور کاسمیٹکس، شوز، اس حوالے سے ایک سستا بازار کا جو انعقاد کیا، آپ اس سے واقف بھی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے بھی اس کو اویئر بھی کیا گیا. یہ باڑا مارکیٹ میں ہم نے جو وہاں کے مالک تھے ان سے ہم نے ریکویسٹ کر کے ان سے ہم نے لیا ہے. تو ہم نے دوبارہ، ہماری خواہش تھی کہ شہر جو اپنا یہ ہے صابر شاہ اسٹیڈیم ہے، اس میں ہم عشاء خورد و نوش کے حوالے سے اور دیگر جو چیزیں، سبزی فروٹ ہے، اس کے حوالے سے یہاں ایک اچھا بازار، سستا بازار شروع کیا جاتا. لیکن بدقسمتی سے چونکہ بارش کا سلسلہ ہے، سردی آپ کو پتہ ہے کہ سیزن بارش کا اور سردیوں کا ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود شدید سردی اور بارش، ریگولر بارش ہے، اس کی وجہ سے ہم وہاں شروع نہیں کر سکے. تو بہتری کے لیے ہم نے صابر شاہ اسٹیڈیم میں جو پارکنگ کا سلسلہ تھا، وہ شہر سے ہم نے گاڑیاں اس کو وہاں شفٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی شفٹ ہو بھی رہی ہیں، اور راولاکوٹ شہر کو کافی ریلیف ملا اس حوالے سے. ہاں شاہد صاحب، میں آپ کی بات کو بالکل اپریشیٹ کروں گا. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ منتخب اور غیر منتخب، اس سے پہلے جو ایڈمنسٹریٹر آتے رہے وہ غیر منتخب تھے، آپ لوگ واضح اس طرح ہوتا ہے کہ جب سے آپ لوگوں نے یہ آفس سنبھالا ہے، اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ
मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, आपके काउंसलर मुख्तलिफ औकात में शहरों का चक्कर लगाते हैं और लोगों की मुश्किलात को हल करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं. शायद साहब एक बड़ा इशू आ रहा है इस शहर में कि जब हम शहर में इंटर होते हैं तो हम देखते हैं कि सब्ज़ी की दुकान है, सब्ज़ी की दुकान के साथ ही मुर्गे की दुकान जुड़ी हुई है, उसके साथ ही सर गोश्त वाला बैठा हुआ है, और फिर जो है ना साथ मोची बैठा हुआ है. सर कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता है कि इस शहर को एक तरतीब से आपके, जिस तरह मुर्गा गली है, मुर्गा गली में सिर्फ मुर्गे की दुकानें हों, कसाई गली में आज 2 दुकानें हैं, लेकिन आप यहाँ नीचे उतरेंगे बैंक रोड पे, यहाँ भी गोश्त वाले बैठे हुए हैं, CMH के सामने भी बैठे हुए हैं. तो इस तरीके कार के हवाले से सर आप बताएं ना आवाम को कि मुस्तकिल के बारे में आपकी क्या कोई हिकमत अमली है. ये बहुत अच्छा सवाल है जी, ये बुनियादी सवाल है और इसकी वजह से ही बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं शहर में. देखें कि अगर एक शॉप है सब्ज़ी की, उसके साथ मुर्गे की शॉप होगी तो ज़ाहिर है जो मुर्गे की शॉप से वो चीज़ें जो ताफ़न उठेगा वो सब्ज़ी पे जाएगा, वो ये लोग इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह गोश्त के हवाले से, हालांकि दोनों चीज़ें खाने के इस्तेमाल में आती हैं लेकिन उनमें मुख्तलिफ नवैयत की चीज़ें हैं. तो इस हवाले से हमारी मीटिंग हुई है. असल में चूँकि मैं फिर वही कहूँगा कि 32 साल के बाद हमारे पास इख्तियारात आए हैं और चीज़ें अभी तक वो स्टेबल नहीं हो रही हैं. जब तक स्टेबल नहीं होती तो इन चीज़ों को मैकेनिज़्म और जो दायरा के अंदर लाने के लिए काफ़ी वक्त लगेगा. उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि जिस तरह कसाई गली है तो बड़ा अच्छा वहाँ है कि पूरी कसाई गली हो, जिस तरह एक मुर्गा गली है तो मुर्गा गली के अंदर एक सारी मुर्गों की शॉप्स हों. और जो रोड पे मेन रोड्स पे हमने आपस में मीटिंग्स करके ये, बल्कि हम जो वहाँ के मुलाजमीन भी थे उनसे भी उन्होंने कहा कि ये चूँकि मुंतखब लोगों का काम होता है, हम मुलाजमीन हैं, हम उस तरह का काम नहीं कर सकते. बड़े इशूज़ हैं, ये बहुत बड़ा स्टेप है ना. आप किसी को कहेंगे कि जी आप यहाँ से शॉप उखाड़ें और वहाँ दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएँ तो ये आसान बात नहीं है, इसके लिए बहरहाल मुश्किल है. लेकिन हम इसके लिए बहरहाल पूरा अज़्म है कि हम कोशिश करेंगे. एक चीज़ जो हमने इस पर जो पहला स्टेप उठाया उससे मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ. पहला स्टेप हमने ये उठाया है कि रावलाकोट शहर में जितने ट्रेड हैं, रावलाकोट शहर में जितने ताजर हैं, हर ताजर ख्वाह वो किसी ट्रेड से है, हर ताजर जो है वो अपना लाइसेंस हासिल करेगा, चाहे वो सब्ज़ी का है, चाहे वो मुर्ग का है, चाहे गोश्त का है, चाहे एशिया खुर्द नोश से है या दीगर जो भी वो कारोबार कर रहा है, उसके लिए वो लाइसेंस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से हासिल करेगा. प्लस ये है कि जो फूड अथॉरिटी आज, ये मैं समझता हूँ कि ये इदारा लोगों को शिकवा है जी कि 3 इदारे आके चेक करते हैं. आज भी साहब एसोसिएशन हमारे पास आई हुई थी जनाब मेयर से, उन्होंने शिकायतें भी की बहुत सारी, और उन्होंने कहा जी कि हमारे साथ दोहरी ज़्यादती होती है, 3 गुना ज़्यादती होती है. पहले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आती है, फूड अथॉरिटी आती है और फिर इंतज़ामिया आती है. हम किसको फ़ीस जमा करवाएं, किसकी सुने और किसकी ना सुने. तो इस मैं समझता हूँ, मेरी जो ज़ाती राय है और जो मैं फोकल पर्सन के तौर पर ये कह रहा हूँ कि ये बहुत ही अच्छा हुआ है. फूड अथॉरिटी ऐसा इदारा है जो यहाँ आया और हमें पता चला कि जी फूड अथॉरिटी भी कोई चीज़ है और फूड के मतलब जो चीज़ें उनके पास स्पेशलिस्ट लोग हैं जो बाज़ाब्ता वो उसकी तालीम हासिल करके आए. वो देखेंगे कि ये जो गोश्त है या ये सेल करने के काबिल है या नहीं. क्योंकि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास डॉक्टर ज़रूर है वो, लेकिन वो डॉक्टर ऐसा है कि जो जानवरों के हवाले से वो उसको चेक करेगा और देखेगा कि ये जानवर काबिल इस्तेमाल है, ये सेहतमंद है या नहीं. फिर वो उनको टैगिंग करेंगे, टैगिंग के हवाले से बाद में वो सेल करेंगे. मैं समझता हूँ ये सारे इदारे आना और उसका ये खुशाइन है, आवाम के लिए खुशाइन. असल में हम किसी दायरा के अंदर नहीं आना चाह रहे. हम एज ए जो नेशन है ना, हम सारे ये चाह रहे हैं कि हर चीज़ हमारी मर्ज़ी से हो. जहाँ से चीज़ें ख़राब होती हैं, मैं अंजुमन ताजरान में रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि वहाँ जब हम ताजरान की नुमाइंदगी करते थे तो हम भी, सच्ची बात है कि बहुत सारी चीज़ों को इदारों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते थे. लेकिन यहाँ इदारे में आके समझ आई है और ये चीज़ें समझने की भी हैं कि देखें कोई इदारा किसी को बहुत ज़्यादा कितना फोर्स करेगा. ये हमारे जो अवाम को अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हर आदमी अपना जो ज़िम्मेदारी है वो ज़िम्मेदारी पूरी करे. तो हर आदमी जब अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगा तो इंशाल्लाह ये शहर नहीं पूरी इंशाल्लाह पूरी दुनिया ठीक हो जाएगी. शायद साहब हालिया दिनों में आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने और फूड अथॉरिटी ने शहर के अंदर बहुत सारी कार्रवाइयाँ की जिसमें उन्होंने गायब दुकानों को सील किया है, ख़ास तौर पे गोश्त की दुकानों को. लेकिन मुशाहिदे में ये चीज़ आई है कि आज आपने उसको सील कर दी है, तीसरे दिन दुकानें सर फिर खुल गई हैं. तो अब एक बंदा है जिसको अवेयरनेस नहीं है कि परसों ये दुकान सील हुई थी, आज फिर उसने बेचना शुरू कर दिया है. तो इस तरह का मामला नहीं हो सकता. ख़ास तौर पे सर इशू आ रहा है कीमे में. कीमे में आपने परसों आपने तल्फ भी किया, फूड अथॉरिटी वाले आपके साथ थे. तो सर इसके बारे में कोई लाएमल हो, ऐसा हो कि वो दुकान जब बंद हो तो सर पक्की सील हो या इतना बड़ा जुर्माना उन लोगों के आप लाइसेंस पक्के कैंसिल करेंगे, भाई आप अब इस शहर में कारोबार नहीं कर सकते. इसके बारे में सर क्या कहेंगे? अच्छा सवाल है जी. देखिए आमिर भाई, ऐसा है कि पूरी दुनिया में एक लॉ मौजूद है, उस लॉ के तहत चीज़ें होती हैं. ये भी एक लॉ है कि आया जिसका जितना जुर्म होगा. कल बल्कि हमारी बात हो रही थी, सोशल मीडिया पे भी उन्होंने पैगाम भी जारी किया, जो फूड अथॉरिटी के जो कंट्रोलर हैं यहाँ इम्तियाज़ लाल साहब, उनसे किसी ने सवाल भी किया था और हमने भी उनसे बातचीत की. तो उन्होंने कहा जी कि देखें
کہ جس کا جتنا جرم ہوتا ہے اس کو اتنی سزا ہوتی ہے. پوری دنیا کا جو لا ہے اسی کے مطابق ہے. جو آپ نے سوال کیا قیمے کے حوالے سے، قیمہ دیکھیں کہ آج ہم نے جو ابھی جو میئر صاحب نے آرڈر جاری کیا، انشاءاللہ کل یا پرسوں اس پہ عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے گا. وہ یہ ہے سر کہ راولہ کوٹ کے باہر سے کوئی گوشت راولہ کوٹ میں نہیں آئے گا. پہلا جو اس پہ ہم نے اقدام کیا ہے، کوئی قیمے والا جو شاپ کیپر ہے جو کباب بیچتا ہے، کباب والا قیمہ سیل نہیں کر سکتا، نہ وہ گوشت سیل کر سکتا ہے. گوشت سیل کرنے کے لیے جو بھی آدمی گوشت سیل کرے گا اس کو میونسپل کارپوریشن اور دیگر جو ادارے ہیں ان سے منظوری لینی پڑے گی. منظوری کے بعد وہ کسائی گلی میں جائے گا، وہاں دکان لے گا اور دکان لے کر وہاں سے وہ گوشت سیل کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی وہاں تکے بھی بیچ رہا ہے، ساتھ میں گوشت بھی بیچ رہا ہے، ساتھ میں قیمہ بھی بیچ رہا ہے، اور اس قیمے کے حوالے سے کوئی وہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا پروف نہیں ہے کہ وہ کیا چیزیں اس میں ڈال رہا ہے. اس کے حوالے سے ہم پابندی یہ لگانا چاہ رہے ہیں کہ جی گوشت اس لیے لگانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ اگر جب وہ گوشت سیل نہیں کر سکے گا تو ظاہر ہے وہ قیمہ بھی سیل نہیں کر سکے گا. وہ صرف اور صرف اس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ کباب سیل کرے. اس کے حوالے سے فوڈ اتھارٹی چونکہ یہاں موجود ہے تو ہم ان کا کام اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے. وہ اپنے طور پر چیک کریں گے کہ آیا جو چیز وہ قیمہ سیل کر رہے ہیں وہ جو کباب سیل کر رہے ہیں اس میں جو قیمہ استعمال ہو رہا ہے آیا وہ اس استعمال کے قابل ہے یا نہیں ہے. اس حوالے سے ہم نے یہ اقدام کیا ہے. پہلا یہ کہ وہ لائسنس لے گا. لائسنس لینے کے علاوہ اس آدمی کو کبھی لائسنس نہیں جاری کیا جائے گا جو کباب کی ہوٹل کرتا ہے، اس کو گوشت بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی. شاہد صاحب ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ جب سے آپ نے چارج سنبھالا ہے ٹریفک کے حوالے سے کیا کوئی پلان ہے آپ کا، آپ کے آرگنائزیشن کا؟ عامر بھائی یہ ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے راولہ کوٹ شہر کا، اور اس وقت چونکہ ٹریفک بہت جتنی آبادی بڑھی ہے، آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے ٹریفک بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے. بہت بڑا برڈن ہے راولہ کوٹ شہر میں. اصل میں یہاں جو بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ یہاں راولہ کوٹ شہر میں سرکاری جو اراضی ہے نا، جس طرح کے لینڈ ہے جس میں ہم پارکنگ کر سکیں وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. پرائیویٹ پارکنگز ہیں اور پرائیویٹ لینڈز بھی یہاں آپ کو پتہ ہے زیادہ تر تعمیرات ہو چکی ہیں. اور جہاں ایک ہمارے پاس یہ شکریہ ادا کرتے ہیں جناب اس فورم کے ذریعے سے بھی صدر نسیم صاحب جو صابر شاہ پائلٹ ہائی اسکول کے جو پرنسپل ہیں کہ انہوں نے ریکویسٹ پہ انہوں نے کہا کہ میں جی صرف رمضان المبارک کے لیے اس لیے کہ راولہ کوٹ میں بہت زیادہ برڈن ہے، وہ جو ایریا جو پکا ایریا ہے گراؤنڈ کا اس کو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، باقی جو کھیل کے حوالے سے جو ہے اس کو آپ وہ کریں گے، باؤنڈری لائن لگائیں گے. اس کے بعد وہ چیز اس کی وجہ سے ہمیں راولہ کوٹ شہر میں کافی برڈن کم ہوا. اور وہ میں دیکھ رہا تھا کل میں نے وزٹ کیا تو میں نے دیکھا کہ پوری وہ جگہ تھی جو ہمیں ہمارے حوالے ہوئی ہے پوری فل تھی وہ. تو اس کی وجہ سے ہم یہ ابھی ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم پرائیویٹ پارکنگز کو ہائر کریں، ان کے ساتھ معاہدے کریں 2-3 سال 5 سال جس طرح بھی وہ ہمارے ساتھ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ معاہدہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز ہمیں کچی ملے گی اس پہ ہم نے اپنا خرچہ کر کے میونسپل کارپوریشن کو وہاں سے اس کو کم از کم سولنگ ضرور کروائے گی، اس کے اوپر گیڑا وغیرہ پھینکے تاکہ گاڑی جانے اور آنے میں آسانی ہو. اور ایسی جگہ ہو کہ جہاں کسی کو اگر جہاں ٹریفک سارجنٹ کھڑا ہے تو وہ کسی کو کہے کہ یہاں گاڑی نہ لگائیں، تو وہ جب اس سے سوال کرے کہ میں گاڑی کدھر کھڑی کروں تو اس کو وہ پراپر جگہ کا ایڈریس ہو کہ یہ اس جگہ پہ آپ کھڑی کریں تاکہ اس کو مل سکے. تو اس کے لیے ہم نے کوشش جاری رکھی ہوئی ہے. لوگوں سے رابطے میں بھی ہیں. یہ جو شہر کے نزدیک جو جگہیں جو اراضی ہیں بہت ساری ہماری نظر میں ان کے جو مالکان ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے میں. انشاءاللہ بہت جلدی آپ دیکھیں گے راولہ کوٹ شہر میں پارکنگ کا بہترین انتظام ہوگا انشاءاللہ. بلا شبہ یہ جو آپ نے اقدام کیا ہے صابر شاہ اسٹیڈیم والا ہے اس میں کافی سارے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے. شاید صاحب بھائی 12 روزے گزر گئے ہیں اور سریں اشیاء خورد و نوش کے حوالے سے بلدیہ کوئی بچت بازار نہیں لگا سکی ہے. منیاری کے حوالے سے آپ نے بہت اچھا اقدام کیا جو کہ باڑا مارکیٹ میں آپ لوگوں کو اکوموڈیٹ کر دی، اس سے روڈ بھی کلیئر ہو گئی ہے اور تاجروں کو بھی بہت آسانی ہو گئی ہے. اس حوالے سے سر کیونکہ دن بہت تھوڑے رہ گئے تو کوئی پلان ہے سر آپ کا فیوچر کے بارے میں کہ کوئی لوگوں کو سستی اشیاء مل سکیں گی؟ میں آپ سے عرض کروں اپنا عامر بھائی، پہلے بھی میں آپ سے یہ بات میں نے آپ سے کہی. اصل میں بہت سارے دکانداروں سے ہم نے یہ رابطہ کیا تھا کہ اب یہ صابر شہید اسٹیڈیم جو ہے اس میں جو دکاندار ہیں ہمارے وہ اپنی اشیاء خورد و نوش کی چیزیں وہاں دن کو لگائیں اور شام کو اٹھا کے اپنی شاپس پہ رکھ لیں اور وہاں چیزیں لوگوں کو مناسب ریٹس میں دیں. ہم چیک بھی کریں گے، وہ چیک اینڈ بیلنس کا سلسلہ ہوگا. لیکن افسوسناک یہ ہے کہ وہاں بارش کی وجہ سے ہم نہیں لگا سکے. اب دیگر اس کے لیے چونکہ جگہ کا مہیا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، جگہ ہونا بہت ضروری ہے. اوپن بارش کی وجہ سے ہم اوپن کوئی چیز لگا نہیں سکتے جو ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ ہے. ہم نے یہ یقین کریں جو بڑا مارکیٹ ہے ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. انہوں نے ہمارے میئر صاحب کی ریکویسٹ پہ انہوں نے وہ جگہ ہمیں دی، ورنہ ہمارے پاس راولہ کوٹ شہر میں اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. ایک ہمارے پاس جگہ ہے جو میونسپل کارپوریشن کی ہے، وہ ہے جو ابھی اڈا قابل استعمال نہیں ہے.
وہ نیچے، لیکن وہ اتنا دور ہے کہ وہ اگر اس میں ہم کوئی چیز، کوئی اس طرح کی چیز منڈی وغیرہ یا اس طرح کی کوئی خورد و نوش کے حوالے سے اگر کوئی چیز لگاتے ہیں تو وہاں آنے جانے میں لوگوں کے لیے بہت بڑے مسائل ہوں گے. تو بہرحال اس کے حوالے سے انشاءاللہ بہت جلد اس پہ ہم کوئی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بہتری. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس دوران میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ، فوڈ اتھارٹی اور میونسپل کارپوریشن اس رمضان میں بالخصوص بہت اچھا کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں بہرحال میں جو عوام اپنا اوپینین رکھتے ہیں وہ دیں گے، آپ چونکہ صحافی ہیں آپ دیں گے اپنا اوپینین، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے بہت بہتر ہوا ہے. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا شہر میں بہت، ابھی کسی کو یقین کرے کوئی چیز سیل کرنے سے پہلے وہ کانپ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے کہ ابھی کوئی نہ کوئی ادارہ یہاں پہنچ جائے گا اور ہم پہ جرمانہ بھی ہوگا اور دکانیں سیل بھی ہوں گی. بالکل شاہد صاحب ایسا ہی ہوا ہے. اس سے پہلے تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی تھی نہیں. جو دل چاہ رہا تھی کباب والے یہیں ہوتے تھے یا باقی لوگ بھی یہیں ہوتے تھے، اسی طرح چیزیں بکا کرتی تھی. سر یہ اڈے کا آپ نے ذکر کیا، تو لانگ رن کوئی آپ کا پلان ہے کہ اڈے بلدی اڈے سے بھی آگے ٹرمینل پہ شفٹ ہوں؟ کیونکہ یہ ایک برننگ ایشو آپ کو پتہ ہے، روز لوگ بھی اسٹرائکیں بھی ہوئی، دوسرے معاملات بھی ہوئے، تو لوگ اس کے بارے میں بڑا جاننا چاہتے ہیں کہ آیا میونسپل کارپوریشن کو یہ ہے، اس ولنگنیس ہے آپ لوگوں کی کہ اس کو شفٹ کریں؟ جی بالکل، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے ہمارا راولا کوٹ کا، اور اس پہ ہمارے ساتھ جو کونسلر حضرات ہیں اپوزیشن سے بھی ہیں اور جو ہماری حکومتی سیٹ اپ ہے اس میں بھی بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمارے ساتھ براہ راست ہمارے ساتھ رابطے میں، اور وہ ہمیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس پہ آپ بہت جلد اس پہ کارروائی کریں. دیکھیں ہمارے پاس اڈا بھی موجود ہے جو میونسپل کارپوریشن کی اس میں ہے، ہم وہاں ہر طرح کی سہولت دینے کے لیے بھی تیار ہیں. ہم نے اس کے حوالے سے جو کوشش کیا وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. کوشش یہ کی ہم نے کمیٹیز تشکیل دی ہیں. یہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جس میں اڈا کی منتقلی، یہ ہم نے اس کو کیا ہے بنیادی طور پر. یہ کانسلر پہ مشتمل، جو کانسلر جو منتخب کانسلر حضرات جو جہاں منتخب ہو کے آئے ہیں 22 اور 29، ان کو کوشش کریں گے کہ ان سب کو شامل کر کے مختلف کمیٹیز بنائی جائیں، جس میں ہمارا پروگرام پہلا جو تھا وہ تھا اڈا جات کی منتقلی. ہم فل فیل اس چیز پہ تیار ہیں کہ ہم وہاں جو اڈا نیچے جو بنایا گیا کروڑوں روپے اس پہ خرچ کیے گئے ہیں، ہم یہ بالکل، میں میونسپل میئر صاحب کے فوکل پرسن کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ میئر صاحب بالکل ویلنگ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انتظامیہ چونکہ یہ فورس ان کے پاس ہے، ہم ان کو پوری جو سہولتیں، جو کہ میونسپل کارپوریشن کا کام ہے سہولتیں بھی مہیا کرنا. اڈا ہم نے مہیا کیا ہوا ہے، جو سہولتیں وہاں اڈے والوں کو ضرورت ہوں گی یا جو دیگر لوگوں کو ضرورت ہوں گی وہ ہم پرووائڈ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جی یہ چونکہ انتظامیہ کا مینڈیٹ ہے، ان کے پاس فورس موجود ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ساری وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، تو وہ اس کو شفٹ کریں. ہم انشاءاللہ اس پہ کمیٹی بنا کے، ہم نے اسی سلسلے میں ہم نے کمیٹی بنائی ہے جو جا کے انتظامیہ سے ڈپٹی کمشنر صاحب اور جو اے سی صاحب ہیں، جو دیگر جو آفیسران ہیں، ان سے جا کے تو وہ ملیں گے. اور اس حوالے سے بہت جلد آپ کو انشاءاللہ یہ خوشخبری ملے گی کہ اڈا جات، ہم چاہتے ہیں کہ اڈا جات منتقل ہوں تو پراپر طریقے سے ہوں، تاکہ بار بار یہ اوپر آنا پھر نیچے جانا، اوپر آنا نیچے جانا یہ سلسلہ نہ ہو، بلکہ پراپر طریقے سے وہاں جائیں. اور بہت جلد انشاءاللہ آپ اس حوالے سے دیکھیں گے بہتری آئے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ سردار شاہد خورشید صاحب، فوکل پرسن ہیں آپ میونسپل کارپوریشن راولا کوٹ کے، کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، سردار شاہد خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ منتخب نمائندوں کے آنے کے بعد شہر میں کافی حد تک بہتری آئی ہے. سچی بات ہے، کوئی اعلیٰ دین کا چراغ تو ان کے پاس ہے نہیں کہ 5-10 دنوں میں. انشاءاللہ امید ہے کہ فیوچر میں جو ہے نا راولا کوٹ میں بہت مثبت تبدیلی آئے گی. اسی امید کے ساتھ اپنے میزبان سردار عامر جاوید کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پرل نیوز.